کراچی میں مسلسل تنزلی کی شکار ایم کیو ایم پاکستان شہر میں دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام ہو کر بلیک میلنگ اور دھوس دھمکیوں پر اتر آئی ہے۔ ایم کیو ایم کی قیادت نے سندھ حکومت کی جانب سے دفاتر کا مسئلہ حل نہ کرنے اور حلقہ بندیوں کی درستگی کرانے پر ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا ہے کہ 12 فروری سے مرکزی دفتر فوارہ چوک پر منتقل کر دیں گے اور شہر بھر میں دھرنوں کا سلسلہ شروع کریں گے۔ متحدہ اس وقت شہر میں افراتفری پھیلانا چاہتی ہے جب شہر میں بحری امن مشقوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور دنیا بھر سے مختلف ممالک کے مندوبین کراچی آ رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب PSL 8 کا آغاز بھی ہونے جا رہا ہے۔ شہر میں افراتفری کے دوران متحدہ لندن اور اس سے گٹھ جوڑ کرنے والی سندھ دیش ریولیوشنری آرمی کے دہشت گرد فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس طرح اپنے مفاد کی خاطر متحدہ شہر کا امن خراب کرنا چاہتی ہے۔ واضح رہے کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے متحدہ پاکستان کے بائیکاٹ کے باوجود کوئی اثر نہیں پڑا تھا اور متحدہ پاکستان کو بار بار الیکشن میں ناکامی نظر آ رہی تھی اور الیکشن رکوانے کے تمام تر جواز مسترد ہو گئے تھے، جس کے بعد ضمنی اور عام انتخابات کے حوالے سے اپنی ناکامی نظر آ رہی ہے۔ فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال گروپوں کی شمولیت کا متحدہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ کارکنوں اور ہمدردی کی تعداد نہیں بڑھ سکی بلکہ تنازع شدید ہوتے جا رہے ہیں۔ متحدہ پاکستان بلدیاتی انتخابات کو کالعدم قرار دینے کے لیے کوشش کرتی رہی۔ سندھ اور وفاق پر دباؤ ڈالا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان چند روز قبل کراچی آئے تھے تو متحدہ کا خیال تھا کہ ملاقات کر کے دفاتر کا مسئلہ حل کرائیں گے کہ دفاتر کے بغیر سیاسی سرگرمیاں ٹھپ ہو رہی ہیں۔ 5 فروری کو ایم کیو ایم پاکستان کے بہادر آباد مرکز کے عقبی گراؤنڈ میں جنرل ورکرز اجلاس رکھا گیا، جس میں تینوں دھڑوں کے چند سو کارکن ہی آ سکے۔ ان کی تعداد دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ شہر میں دوبارہ کنٹرول حاصل کر سکیں گے۔ ادھر تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کے بعد 9 خالی نشستوں پر 16 مارچ کو ضمنی الیکشن ہے۔ متحدہ نے اپنی حرکتوں اور ناقص کارکردگی کے باوجود چھینی گئی نشستوں کو واپس لینے کے لیے بھرپور سرگرمیاں شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے، جبکہ عنقریب کراچی میں مردم شماری شروع ہونے والی ہے، جس کے لیے کراچی کے شہریوں کو کہا گیا ہے کہ ہر فرد ضروری انٹری کرائے۔ اس طرح دوبارہ مردم شماری کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، جبکہ بلدیاتی حلقہ بندیوں میں 53 UCs کی کمی کا شور کیا جا رہا ہے۔ حلقہ بندیاں درست کی جائیں۔ اصل مسئلہ دفاتر کا ہے کہ طاقتور حلقے کسی صورت ان کو دوبارہ موقع نہیں دینا چاہتے کہ دفاتر کھول کر ماضی کی طرح ملک دشمنی کریں۔ ادارے بھی جانتے ہیں کہ متحدہ پاکستان کے شیلٹر میں متحدہ لندن پروان چڑھ رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال کے گروپ میں آنے والے ٹارگٹ کلرز دہشت گرد ہوں یا فاروق ستار گروپ کے متحدہ لندن سے رابطوں والے ذمہ دار یا کارکن ہوں، شہر میں متحدہ پاکستان خود کو کلیئر کرا رہی ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر لندن گروپ شہر میں کنٹرول کا دعویٰ کر رہا ہے۔ متحدہ پاکستان کے رہنماؤں نے جنرل ورکرز اجلاس میں اعلان کیا ہے کہ 12 فروری کو اتوار سے شہر کے وسط میں گورنر ہاؤس کے قریب فوارہ چوک پر مرکزی دفاتر منتقل کر دیں گے اور کارکن بوریا بستر لے کر آئیں گے اور دھرنے شروع کریں گے۔ پورے شہر کی سڑکیں فوارہ چوک کی طرف آتی ہیں۔ فوارہ چوک پر دھرنے سے صدر ٹاور، ریڈ زون، شاہراہ فیصل سب متاثر ہوتے ہیں۔ دوسری طرف متحدہ پاکستان نے اپنے MNA، اپنے MPs، سیکٹر انچارجوں، UC یونٹ انچارجز، لیبر ڈویژن کے ذمہ داروں، APMS اور رابطہ کمیٹی کو ٹاسک دیا ہے کہ شہر میں آگہی مہم شروع کر کے دھرنے میں زیادہ لوگوں کو لایا جائے۔ ان دنوں میں شہر کے اندر بین الاقوامی میری ٹائم نمائش، امن مشقوں 2023 کے انعقاد اور PSL 8 کے ایونٹ کے حوالے سے سیکورٹی ادارے ریڈ الرٹ ہوں گے اور زیادہ توجہ اس جانب ہوگی۔ ان حالات میں متحدہ پاکستان کی جانب سے شہر میں امن خراب کرنے کے لیے دھرنے کی افراتفری نقصان دہ ہوگی، بدترین ٹریفک جام ہوگی، جبکہ ریلیوں، دھرنوں سے خراب صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور اس دوران متحدہ لندن اور اس سے گٹھ جوڑ کرنے والی سندھ کی علیحدگی پسند تنظیم سندھ ریولیوشنری آرمی کے دہشت گرد فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔